فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی. فلا پس نہیں، یہاں پر لا نہیں کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اس سے مراد پچھلی کسی بات کی نفی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک کے مخالفین کی بات جو قرآن کو شاعری یا کہانت قرار دیتے تھے. فرمایا تمہاری یہ بات درست نہیں، پس نہیں یعنی جو کچھ تم کہتے ہو وہ ماننے کی بات نہیں، بلکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں. کس چیز کی قسم؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانتے ہو تو بہت بڑی، یعنی معمولی قسم نہیں. کس بات پر؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک وہ قرآن عزت والا ہے، یعنی شاعری اور کہانت نہیں ہے. بعض کے خیال میں یہاں پر لا زائد ہے اور معنی کیا ہوگا؟ میں قسم کھاتا ہوں. لیکن زیادہ بہتر یا راجح تفسیر وہی ہے جو پہلے درجے پر ہوئی ہے. قسم جس چیز پر یہاں کھائی گئی ہے وہ مواقع النجوم ہے. مواقع کا لفظ واو قاف عین سے ہے. وقع کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ثابت ہونا. اسی سے لفظ وقوع پذیر ہونا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر لفظ مواقع استعمال ہوا ہے جو موقع ان کی جمع بھی ہے اور موقعاتن کی بھی. اگر اس کو موقع ان کی جمع لیا جائے تو اس سے مراد منزلیں، اترنے کی جگہ، ستاروں کے غروب ہونے کے منازل. اسی طرح اس سے مراد موقع یعنی گرنے کی جگہ، اور اس کی جمع پھر مواقع آتی ہے. مواقع القطر بارش ہونے کی جگہ، مواقع القتال جنگ کی جگہ. اسی طرح اگر اس کو موقع سے لیا جائے تو اس سے مراد بھی گرنے کی جگہ ہوگا. موقعۃ الطائر کہتے ہیں پرندے کے اترنے کی جگہ کو. تو اس طرح مواقع النجوم کا معنی کیا ہوگا؟ نجوم کے اترنے کی جگہ، جہاں ستارے اتر جاتے ہیں. اب ستاروں کا اترنا ایک تو ان کا غروب ہونا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر ستارے جا کے چھپ جاتے ہیں، اور اس سے مراد عام فہم معنوں میں روزانہ ستاروں کا طلوع اور غروب ہونے کا نظام ہے. لیکن جدید تحقیقات کی روشنی میں مواقع سے مراد بلیک ہولز بھی لیے گئے، جہاں جا کر ستارے ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں، نگل لیے جاتے ہیں. یعنی وہ ہول ستاروں کو ایک طرح سے سک کر لیتے ہیں، وہاں جا کے گر پڑتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس سے مراد شہاب ثاقب بھی لیا گیا ہے کہ ان جنات پر جو آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے اور پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان پہ ستارے پھینکے جاتے تھے، یعنی شہاب ثاقب کی شکل میں. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پر نجوم سے مراد آیات بھی لی ہیں اور مواقع سے مراد پیغمبروں کے دل ہیں، یعنی یہ ایک اور تفسیر کی گئی ہے. تو یوں پھر ترجمہ کیا گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں. اور بعض نے اس سے مراد قیامت کے روز ستاروں کا جھڑنا لیا ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو ستارے گر پڑیں گے، بکھر جائیں گے. پھر اسی طرح بعض نے اس سے مراد قرآن پاک کا آہستہ آہستہ اترنا لیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قسم دراصل گواہی کی قسم ہے، عظمت کی قسم نہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ستاروں کے مواقع سے متاثر ہیں یا ان کی عظمت کے پیش نظر اس کی قسم کھا رہے ہیں. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو گواہ بناتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بھی اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو دراصل اس کو گواہ بناتے ہیں، یا یہ کہ اس کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اس چیز کی طرف دیکھو، اور اگر غور سے دیکھو تو اس میں تمہارے لیے اس بات کو جو آئندہ آنے والی ہے سمجھنے کی ایک بہت بڑی دلیل پائی جاتی ہے. تو فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی.
کہ اللہ تعالی نے اس وسیع کائنات میں ستاروں کا یہ نظام بے مقصد اور بے غرض پیدا نہیں کیا. یہ ایک بہت مضبوط نظام ہے، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ہے. آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں بے شمار گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں، ان کہکشاؤں کے اندر بے حساب ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرتا، ایک ضابطے اور قاعدے میں بندھا ہوا ہے. ستارے اگرچہ بظاہر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک نہایت حکیمانہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں. تو جس رب نے ستاروں میں ایک منظم نظام قائم کیا ہے، اسی رب نے یہ قرآن بھیجا ہے. تو قرآن پاک میں بھی بہت سے مضامین تمہیں بظاہر سکیٹرڈ نظر آتے ہیں، لیکن وہ بے ربط نہیں، پھیلے ہوئے نہیں، بلکہ ہر بات اپنے خاص مقام پر ہے، اپنی خاص جگہ پر ہے. اور ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے تم کو. تو جس طرح اس کا کائناتی نظام یعنی ستاروں کا نظام بہت منظم ہے، اسی طرح اس کتاب کے درمیان بھی بہترین تنظیم ہے، بہترین ربط ہے، اور یہ نہ تو شاعری ہے نہ کہانت ہے. تو کتنے معنی ہو گئے؟ چلیے ذرا ترتیب سے دوبارہ دیکھتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اترنے کی، غروب ہونے کی، گرنے کی. یہاں لا کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ زائد ہے، اور براہ راست قسم کھائی گئی ہے ستاروں کے مواقع کی. جبکہ دوسرا معنی کیا ہے کہ یہاں پر لا سے مراد نفی ہے کسی چیز کی. اور کس بات کی نفی ہے؟ دراصل کہ اے اہل مکہ، تم اس کلام کو شاعری اور کہانت قرار دیتے ہو، تمہاری یہ بات درست نہیں. دیکھو آسمان میں پھیلے ہوئے ستاروں کے نظام پر غور کرو کہ کس طرح منظم طریقے سے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو دراصل اس میں غور و فکر کروانا مقصود ہوتا ہے. اگر تم ستاروں کے نظام میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جس رب نے ستارے بنائے اور ان میں منظم نظام قائم کیا، اسی رب نے یہ قرآن بھیجا، اور اس قرآن کے اندر بھی ایک مربوط اور منظم سلسلہ ہے احکامات کا. یہ شاعری اور کہانت نہیں ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں پھر مواقع النجوم کا معنی کیا ہوگا؟ ستاروں کے طلوع و غروب کا نظام، ان کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ، ان کے مدار. پھر اسی طرح دوسرا معنی کیا لیا گیا ہے اس سے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت حفاظت کے ساتھ اترا ہے. اور جب کبھی جنات نے وحی کے اترنے کے موقع پر آسمانوں پہ جانے کی کوشش کی تو ستارے ان پہ ٹوٹ پڑے، یعنی شہاب ثاقب ان پہ گرے. تو شہاب ثاقب کا گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے اترنے میں بہت حفاظت سے کام لیا گیا ہے. بعض نے اس سے مراد قرآن پاک کا آہستہ آہستہ اترنا لیا ہے. پھر اسی طرح بعض کے خیال میں نجوم سے مراد آیات ہیں، اور مواقع یعنی جگہوں سے مراد پیغمبروں کے دل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے آیات اپنے پیغمبروں کے دلوں پہ اتاری ہیں. اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا گرنا یا جھڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اصل مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہم ان مختلف مفاہیم میں اگر اس کو لیں تو اس قسم کا تعلق قرآن پاک سے ہے. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، یعنی تاروں کے طلوع غروب ہونے کے نظام کی، یا تاروں کے شیطانوں پہ مارے جانے کی، یا پھر وہ بلیک ہول جہاں جا کر یہ سب کچھ ضم ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہیں، اس کے منظم نظام کی دلیل ہیں کہ یہ سب کچھ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو فضا میں، یہ اپنے آپ سے نہیں بنا.
ان سب ستاروں کو کس نے تھام کے رکھا ہے، اور پھر ان ستاروں کے گرنے کے باوجود تم محفوظ ہو، کیونکہ شہاب ثاقب کی جو بارش ہوتی ہے اگر وہ سیدھی زمین تک آ جائے تو ہم یہاں زندہ نہ رہ سکیں، تو ان کے گرنے کے باوجود ان کو سنبھالا ہوا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جس طرح انسان کی اس زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس زمین پر، اسی طرح انسان کی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اور انسان کو مکمل خسارے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، دیکھو مواقع النجوم کو، غور و فکر کرو مواقع النجوم میں، وہ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن بہت عزت والی کتاب ہے، بہت بلند پایا کتاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا یہ واحد موقع ہے جہاں قسم کے لیے صرف واو کا استعمال نہیں کیا گیا، لفظ قسم استعمال کیا گیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً وہ البتہ ایک ایسی قسم ہے جو بہت عظیم ہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی ستاروں کے گرنے یا گرنے کی جگہوں کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جو شخص بھی، جو انسان بھی ستاروں کی ان حرکات اور ان منزلوں کی طرف توجہ کرتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ اگر کبھی اسکرین پر ہی چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں یا ان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں یا ان کی گردش کو دیکھتے ہیں اور کس طرح گیلیکسیز کے اندر مسلسل گھوم رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انسان کے دل میں ایک ہیبت پیدا کرتا ہے، انسان کو ان ستاروں کے خالق کی طرف متوجہ کیے بغیر رہتا نہیں۔ تو وہ لوگ جو قرآن پاک کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے کے بارے میں شک میں تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ شیاطین اس وحی کو لے کر اترتے ہیں، ان سب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کی سچائی پر گواہی چاہتے ہو تو دیکھو ستاروں کے نظام کو۔ جس رب نے اس نظام کو اتنا منظم، مربوط اور مرتب کیا ہے، اسی رب نے یہ منظم کلام اتارا ہے جو اپنے اندر بہت زبردست ہیبت اور تاثیر رکھتا ہے۔ تم اس سے بے اتنائی کیسے برت سکتے ہو؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانتے ہو تو بہت بڑی۔ یعنی یہ قسم جو کھائی گئی ہے یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ ستاروں کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، یہ بہت عظیم گواہی ہے۔ انہ لقرآن کریم، کس بات پر گواہی؟ کہ بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، بلند پایا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مکنون یعنی چھپائی ہوئی، مستور، مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ یعنی یہ قرآن بہت معزز قرآن ہے، بہت عزت والا ہے، اکرام والا ہے، حرمت والا ہے۔ پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب کسی کے لیے عرب لوگ کریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ٹائٹل ایک بہت عالیشان ٹائٹل ہوتا ہے کسی بھی چیز کی وقت کو اور قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت بلند پایا معزز کتاب ہے، اور اس کی اصل لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی ہے، چھپا کے رکھی گئی ہے، جس تک کسی کی رسائی نہیں۔ اسے صرف ملائکہ مقربین ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جنات اور شیاطین وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ یہ شاعری یا کہانت ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ اور کتاب مکنون کیسی کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر مطہرین۔ اور یہاں پر جو مطہرون کے مس نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور کتاب مکنون کی طرف، تو بظاہر یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتی یا ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ فرمایا کہ ستاروں کے غروب ہونے کی جگہیں بھی تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں
کہ جن تک تمہاری رسائی نہیں لیکن پھر بھی تم ان کو مانتے ہو. اب جیسے بلیک ہولز ہیں، ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، ان کو ایک نام دے دیا گیا، لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اگر ہیں تو پھر اس کتاب کی بھی ایک جگہ ہے وہاں، فی کتاب مکنون، یعنی اس کلام پاک کا بھی ایک خاص مقام ہے تمہاری ظاہری دنیا کے پیچھے، جو بہت ہی معزز کلام ہے اور ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو پاکیزہ ہیں، وہاں کسی شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، اور اترا بھی رب العالمین کے اذن سے ہے، تنزیل من رب العالمین. لیکن اے لوگو تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. جس کتاب کو اتنی عزت ملی، اتنی عظیم ہستی کی طرف سے وہ آئی، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی اس کے ساتھ تمہارا رویہ اس قسم کا ہے جو تمہیں زیب نہیں دیتا، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی اتنی عظیم الشان کتاب، اس کے ساتھ تمہارا طرز عمل یہ کہ تم اس کو تمسخر میں آ کے صرف جھٹلا دیتے ہو، اس کی اہمیت کم کرتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو قابل ذکر نہیں سمجھتے، اس کے لیے اپنے دل کے جذبات اور اپنی سوچ اور اپنی عقل اور اپنا وقت اور اپنی محنت اور توجہ وہ سب کچھ استعمال کرنے سے کتراتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، پڑھ کے دیکھ کے سمجھ کے پھر اس پر عمل کی باری آئے تو جھٹلا دیتے ہو. اس آیت کو کہ لا یمسہ الا المطہرون بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہے لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، ٹچ کرتے اس کو. یمسو کا لفظ مس سے ہے، میم سین سین، چھونا خواہ ہاتھ سے ہو یا جسم کے کسی بھی حصے سے. اور ہو کی ضمیر اس کتاب کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی آیت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے نا کہ لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو کس کو؟ قرآن کریم کو جو لوح محفوظ میں ہے. یہی معنی بنتا نا اس کا، یعنی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، وہ قرآن کریم جو کتاب مکنون میں ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا اس کو. ہاں اگر کوئی لگا سکتا ہے تو وہ جنات اور شیاطین نہیں، خبیث نہیں، بلکہ مطہرون. مطہرون سے مراد یہاں فرشتے ہیں جو پاک ہیں، پیوریفائڈ ہیں ہر طرح کی ظاہری باطنی نجاستوں سے. وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کسی تزکیے کی ضرورت نہیں، کسی ظاہری صفائی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے پاک و صاف بنایا ہے. دراصل یہاں مشرکین مکہ کے اس الزام کی تردید مقصود ہے کہ جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں. اس کی تردید میں پیچھے بھی گزر چکا ہے. قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے. پھر اسی طرح جب کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی تو ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. تو کفار مکہ کے دل میں یہ شک تھا، یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک شیاطین لے کے آتے ہیں، فرشتے نہیں. تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی ہی معزز کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہے، اسے تو مطہرین یا پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جیسا کہ سورت عبسہ کی آیات میں آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یہ قرآن معزز صحیفوں میں ہے، صحف مکرمہ، مرفوعۃ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، کرام بررہ جو معزز بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو وہاں بھی اس سے مراد معزز فرشتے ہیں جو اس کتاب تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے اس سے ایک اور معنی بھی نکالا ہے جو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں نکلتا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور وہ کیا معنی ہے کہ اس قرآن کو
پاکیزہ لوگوں کے سوا، اور پاکیزہ سے مراد باوضو لوگ ہیں، ان کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ معنی یہاں سے براہ راست نہیں نکلتا، انڈائریکٹلی نکالا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطہرون سے مراد یہاں فرشتے ہیں، اور مطہرون سے مراد فرشتے لینا کوئی آج کی جدید دور کی تفسیر نہیں. بہت سے صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہی قول ہے کہ مطہرون فرشتے ہیں جو ہر طرح کے گناہوں سے، بری عادتوں سے پاک اور معصوم ہیں. حضرت انس، سعید بن جبیر وغیرہ کی یہی رائے ہے. حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے. امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ مطہرون یہاں فرشتے ہیں. اگر اس سے مراد انسان لیے جائیں تو مطہرون سے مراد پھر مومن لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان میں سے بھی وہ لوگ کہ جو صرف جسمانی طور پر پاک نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بلند مرتبے پر ہیں. اور مس سے مراد اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے، اس کی اصل کو چھونا ہے، صرف ظاہری الفاظ نہیں. تو معنی کیا ہوگا کہ قرآن کے مضامین اور مطالب تک انہی لوگوں کو رسائی حاصل ہوتی ہے جن کے خیالات پاکیزہ ہوں، جو کفر اور شرک کے تعصبات سے پاک ہوں، عقل صحیح اور قلب سلیم رکھتے ہوں، جن کے خیالات گندے نہ ہوں. اور اگر اس کو ہم عام کانٹیکس میں لیتے ہیں کہ مطہرین سے مراد یہاں باوضو لوگ ہیں، تو باوضو اس کو چھونا بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی کا وضو نہیں تو قرآن پاک کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا کیسا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے تھوڑا سا میں اس ریفرنس سے چند باتیں مزید کروں گی تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوال بار بار اٹھتا ہے یا آپ سے کیا جاتا ہے یا آپ کو سمجھنے پر بھی سمجھ نہیں آتا، شاید وہ کچھ سمجھ آ جائے. کیونکہ اس ایشو کو بہت کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے اور بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. تو آئیے تھوڑا سا اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کا دوسرا معنی لوں جو اس کانٹیکس میں نہیں ہے، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کی اصل تفسیر ہے کیا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اگر یہ 3 آیتیں ملا کر پڑھیں اور پھر اس کے بعد والی بھی ذرا پڑھ لیں. تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تو اس میں وہ فقہی مسئلہ تو کہیں نکلتا ہی نہیں جو ہم عام طور پر نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں. براہ راست اس سے وہ مفہوم نہیں سامنے آ رہا جو عموماً لے لیا جاتا ہے. دور کا معنی تو بنایا جا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ نہ چھوئے اس کو. ویسے تو لا یمسہ مضارع کے معنی میں لیا جائے تو نہیں چھوتے اس کو، سمپل معنی ہے. لیکن اگر اس کو اس طرح لیا بھی جائے، اس کو نہیں کے معنوں میں لے لیا جائے کہ نہ چھوئے اس کو مگر مطہرون، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگی اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی خاتون حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اس کو ٹچ نہ کرے، اس کا پڑھنا پڑھانا حرام سمجھے. یعنی باقاعدہ حرام کے درجے میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو اس طریقے سے پڑھا بھی چکے ہوتے ہیں، جب کوئی اعتراض اٹھاتا ہے وہ شک میں پڑھ کے اپنے عمل کو ضائع سمجھتے. تو شک عمل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس شک کو دور کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ جو بھی کام کریں آپ دلیل کے ساتھ کریں. صرف میرے کہنے پہ کریں مت، کسی اور کے کہنے پہ چھوڑیں مت. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کسی ایک جلد میں تو تھا ہی نہیں، یہ بھی یاد رہے. یعنی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، ایک کتابی شکل میں نہیں تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک عورت کو حالت حیض میں کن کن کاموں سے روکا گیا ہے جو کلیئرلی قرآن پاک میں مینشن ہو یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی واضح ہدایت نہیں
دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں کہ کسی خاتون نے آ کر یہ پوچھا ہو کہ اس حال میں قرآن پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی، چھو سکتی ہوں یا نہیں چھو سکتی۔ صحیح احادیث سے حالت حیض میں جن امور سے روکا گیا ہے، یعنی جو کام منع کیے گئے وہ ہیں: نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 طواف کرنا، اور نمبر 4 ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ یہ 4 امور ایسے ہیں جن سے صریحاً منع کیا گیا ہے احادیث میں۔ نماز پڑھنے سے روکنے والی حدیث کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھ لو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر نماز شروع کر دو۔ حدیث کے الفاظ میں فاغتسلی تک ہے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک ایشو بنا لیا، کہاں لکھا ہوا حالت حیض میں نماز نہ پڑھو، اور وہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، خود مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے ایسے کچھ لوگوں کی، مجھ سے انہوں نے بہت تکرار اور بحث کی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ، نسائی کی حدیث ہے، اور آپ کو دلیل آنی چاہیے تاکہ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو تو آپ شک میں نہ پڑ جائیں، اوہ تو ساری زندگی کی نمازیں ضائع کر بیٹھے، اب ان کی قضا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے، جس میں نماز اور روزے دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔